حسن مجتبیٰ کا کالم تھر میں خودکشیاں۔ تھر ہو کے چولستان یہ پاکستان کے وہ علاقے ہیں جن میں رہنے والوں کو ملک کے اکثر لوگ اپنے سوتیلے بہن بھائی بھی نہیں مانتے۔ میں جب تھر یا چولستان کہتا ہوں تو اس سے میری مراد ہٹے کھٹے تازے تنومند وڈیرے جاگیردار پٹیل مہرجی رومیاں ارباب سیٹھ جام نہیں، بلکہ وہ مسکین عوام ہیں جنہیں شاہ لطیف بٹائی نے مارو کہا تھا، ماری کے مارو اور ماری کا ملک ملیر۔ سندھ کی طرح تھر بھی دو ہیں، ایک وہ تھر جس کے آپ دیدہ زیر پنوں پر رنگین تصاویر، سرکاری سیاحت کے اشتہاروں، بڑے بڑے پروجیکٹوں جو پروجیکٹ زیادہ تر کاغذوں پر اور باقی تھر کے ماحول کی تباہی کے لیے بنے ہوں گے، یا پھر ٹیلی فون موبائل کمپنیوں کے آسمان سے باتیں کرتے ٹاورز پر، یا زیادہ سے زیادہ اس پکے روڈ پر ملیں گے جو زیادہ تر اربابوں یا ملانیوں کے گھروں تک جا ملتے ہیں۔ دوسرا تھر وہ ہے جو اس مشہور بٹ مٹھی شہر کے پاس ریت کا ایک بڑا تفریح ٹیلہ کے اس پار یا کوئلے کے کانوں کے اس طرف ملے گا، اور یہ وہ تھر ہے جس کے لوگ خاص طور پر عورتیں خودکشیاں کر رہی ہیں۔ خودکشی کی خبر نہیں بنتی، بچوں کے اموات خبر بنتی ہے، وہ بھی جب ڈاکٹروں اور صحافیوں کے مال یا پانی پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تھر میں خودکشیاں بالکل ایسی ہو رہی ہیں جیسے ماضی قریب میں بھارت میں کسان کر رہے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہاں انوشا رضوی جیسی فلم ساز تھی جس نے اس المیہ پر تربیہ فلم پیپلی لائیو بنائی تھی، لیکن چونکہ تھر فی الحال سندھ کا حصہ ہے اور وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس لیے دیر یا سویر یہ فلم بھی حکومت کے گلے میں نہیں، تھری عوام کے گلے میں ہے۔ ہوا یہ کہ تھر میں غیر سرکاری ایجنسیوں یا این جی اوز نے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کی نیت صاف ہو اور عوامی مفاد میں دلچسپی ہو، نے تھر کے غریب عورتوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے مائیکرو فنانسنگ کے نام پر قرضہ، نقد یا مویشیوں کی صورت دینا شروع کیا ہے۔ عورتیں تو اکثر ہوتی ہی بے روزگار ہیں، جبکہ سارا معیشت کا کام وہی کرتی ہیں۔ خواتین کو دیے گئے جو کئی خواتین اور ان کے خاندان وقت پر واپس نہیں کر سکے۔ گویا یہ تھر نہ ہوا بھارتی فلم بکرا پور سے ملتی جلتی کہانی ہوئی۔ تھری عورتوں پر قرضے کی عدم ادائیگی کی کئی وجوہات تھیں، جن میں قحط اور خشک سالی جیسے آفات اور ان میں مویشیوں کی اموات بھی تھی۔ مویشی کیا، اس وقت رپورٹوں کے مطابق گزشتہ چند سالوں میں 500 کے قریب بچے مر چکے ہیں، تو ایسے میں کوئی 400 کے قریب لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، اور ان میں بھی اکثر تعداد تھری خواتین کی ہے۔ نجی قرضے اور ظالم زمینداروں کی طرف سے تھر کے مسکین لوگوں کی رازقی کی کئی الگ داستانیں ہیں۔ بقول ایک شاعر غالباً معین قریشی، بگاڑ کیا سکتی ہے شہر والوں کا، ایک غریب کی بیٹی ہے زہر۔ گھروں میں کھیتوں پر چھڑکاؤ کرنے والی دوائیاں غریب تھری عورتوں اور نوجوانوں کی زندگی کے مصائب ختم کرنے کے بجائے ان کی زندگیاں ختم کرنے کا آلہ بنی ہوئی ہیں۔ اس سے قبل غریب تھری عورتیں اور نوجوان جن میں وڈیروں کے ہاتھوں تنگ ہوئے ہاری ہوں کہ ظالم سماج کے مارے ہوئے پریمی جوڑے یا تو کسی درخت سے گلے میں پھندا ڈال کر یا پھر گہرے کنویں میں خود کو ختم کرتے ہیں۔ تھر میں کنویں بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یاد ہے جب ملک کے انقلابی سیاسی رہنما جام ساکی کی بیوی سکھا نے اس وقت گہرے کنویں میں کود کر خودکشی کی تھی، جب اس نے اپنے شوہر کے بارے میں سنا تھا کہ جام کو گرفتار کر کے پکے قلعے لاہور کے عقوبت خانے میں قتل کر دیا گیا ہے۔ جام پر لاہور کے شاہی قلعے کے عقوبت خانے میں تشدد ضرور ہوا تھا، لیکن تشدد کرنے والے جام کو مار نہ سکے تھے۔ یہ پھر ایک الگ کہانی ہے، ایک اور بادشاہی کی، لیکن ایک دور آئے گا جب تھر کے چند روایتی رمز یہ قصہ گو اگر بچ گئے تو جام اور سکھا کی اور جام کے غریب لوگوں سے محبت کو ضرور گائیں گے، جیسے شاہ بٹائی نے ماری تخلیق کی تھی۔ ہمارے گیت کار سرمد سندھی نے گایا تھا، میرے تھر کا حال مت پوچھو۔ ہمارے گیت کار سرمد سندھی نے گایا تھا،
میرے تھر کا حال مت پوچھو رو دو گے۔ واقعی تھر کا حال اب بھی وہی ہے، لیکن اس کاروں جھر پہاڑ کے اس پار ہے جس کے پار اب چاچا نواز علی کھوسو بھی نہیں رہا۔ بیانڈ دی لاسٹ ماؤنٹین، اسی تھر میں کسی زمانے میں اس نام کی فلم جاوید جبار نے اپنی جوانی میں بنائی تھی۔ جاوید جبار جن کو کسی زمانے میں تھر کے اس پار لوگ داستانوں کی طرح یاد رکھتے تھے۔ منفی خبر یہ ہے کہ نہ فقط قرضوں کی ماری ہوئی زبردستی تبدیلی مذہب کے خوف کے شکار تھری ہندو نوجوان عورتوں نے بھی بڑی تعداد میں خودکشیاں کی ہیں۔ وہ تھر جہاں بٹوارہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ تھر صرف مٹی نہیں، نئی تھر کول کا ایرسٹ یا سرکاری ریسٹ ہاؤسز، 4 ویلز گاڑیاں وہاں یا سمگلروں کی ہیں یا پھر NGOs کی ہیں۔ تھر دکھ کا سہرا ہے جہاں زندگی تھو یا اک کے درختوں اور بوٹوں جیسی زہریلی ہے، جس کی زہر سے نجات پانے کو عورتیں اور زہر پی رہی ہیں، اصلی والا زہر۔ پڑھے لکھے بہت قابل نوجوان ہیں جن پر بے جا الزامات لگائے گئے ہیں، جنہوں نے شہر بدریاں اختیار کی۔ مقامی صحافی بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی خودکشیاں کیں جو گاؤں لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے گئے تھے کہ محض قرضوں تلے دب جانے پر وہ خودکشیاں مت کرے۔ اشک شوئی تو کوئی بات نہیں ہے جانے انور پیرزادہ۔ تھر کے اسپتال ایک اور قتل گاہ یا کسائی کی دکانیں ہیں جو تھر کے لوگوں کی طرح مفلوک حال ہیں، لیکن اب ان کو رنگ روگن کیا جا رہا ہے۔ پھول پتیاں بوٹے لگائے جا رہے ہیں، ایسا کہ کبھی یہاں سینکڑوں بچے مرے ہی نہیں تھے۔